کہتی ہے کہ جی نیروبی میں ایک گاڑی چرائی گئی یا چھینی گئی اور اس میں بچہ تھا جسے اغوا کیا گیا. تو اب وہ جنہوں نے جو اغوا کر رہے ہیں ظاہر ہے اس گاڑی کو، اس بچے کو وہ نیروبی شہر سے باہر کی طرف لے کے جائیں گے. تو جو شہر سے نکلنے والی گاڑیاں تھیں دراصل ان پہ نظر رکھنے کی ضرورت تھی اور وہ مشکوک ہو سکتی تھی. شہر کی طرف آنے والی گاڑیاں تو کسی صورت بھی اس واردات کے حوالے سے مشکوک نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ جو اغوا کار ہیں وہ شہر کی طرف تھوڑی آئیں گے، وہ تو شہر سے باہر کی طرف جائیں گے. بہرحال جو اگلا فارم ہاؤس تھا جہاں پہ اس کے خرم کے بھائی نے کہا کہ جی آپ وہاں آ کے رکیں، وہاں وہ آ کے رکے. تو جب ارشد شریف کو دیکھا تو وہ بے حس و حرکت اپنی سیٹ پہ گردن ڈھلکی ہوئی، اور وہ تو انہوں نے ایک بار پھر اپنے بھائی کو ٹیلی فون کیا کہ جی وہ ارشد شریف رسپونڈ نہیں کر رہا، وہ تو بالکل بے حس و حرکت پڑا ہوا ہے. تو وقار احمد کے مطابق انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ارشد شریف کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. وہ فوراً وہاں پہنچے، اور جب وہ وہاں پہنچے تو وہ انہیں معلوم ہوا کہ کیا قیامت جو ہے وہ گزر گئی ہے. انہوں نے پتہ چلا کہ جی وہ جو گولیاں گاڑی پہ برسائی گئی اس کے نتیجے میں ارشد شریف جو ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے. ایک گولی جو ہے وہ انہیں پیچھے سے کمر میں لگی جو پھیپھڑوں کے قریب سے جو ہے وہ گزری، اور دوسری گولی جو ہے وہ پیچھے سے سر میں لگی اور آگے سے جو ہے وہ گولی نکل گئی. تو اس کے بعد جو ہے وہ پولیس کی یہ ساری کارروائی جو ہے وہ شروع ہوئی. اور جب یہ بات چیت ہو رہی تھی پاکستانی ہائی کمشنر سیدہ ثقلین صاحبہ کے ہاں وقار احمد صاحب یہ بتا رہے تھے، تو ان سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ جی آپ کا ارشد شریف سے کیا تعلق تھا. انہوں نے بتایا کہ جی میری دوستی تھی، جی میں ان سے کراچی میں ملا تھا. تو ان سے کسی نے کہا کہ جی ارشد شریف کا تعلق تو کراچی سے نہیں تھا، وہ تو اسلام آباد میں رہتے تھے، تو آپ کیسے ان سے کراچی. تو اس بات کو جو ہے وہ گول مول کر گئے. اگلا سوال جو بہت اہم ہے اور اس کا جواب جو ہے وہ بہت حیران کن ہے اور جس سے اس گتھی کو جو ہے وہ سلجھایا جا سکتا ہے. ان سے جب پوچھا گیا کہ جی جب آپ کو پتہ چلا کہ ارشد شریف کی موت واقع ہو چکی ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، تو آپ نے کسے ٹیلی فون کیا؟ ظاہر ہے اگر آپ کو دوست ہیں ان کے تو آپ کا فیملی سے کوئی تعلق ہوگا، کوئی جان پہچان، کسی کا کنٹیکٹ. انہوں نے کہا جی ان کی فیملی میں کسی کو نہیں جانتا اور کسی کو سے میرا کوئی واقفیت نہیں تھی. چونکہ سلمان اقبال کے ساتھ میری دوستی اور تعلق ہے اور انہوں نے ہی ارشد شریف کو بھجوایا تھا میرے پاس، تو میں نے پہلی جو ٹیلی فون کال کی وہ سلمان اقبال کو کی اور انہیں بتایا کہ اس طرح سے ارشد شریف کو قتل کر دیا گیا ہے. اب آپ ARY نیوز اور اس کے مالک سلمان اقبال کی بے حسی ملاحظہ فرمائیں، ان کی جو کم ظرفی ہے وہ ملاحظہ فرمائیں کہ جی سب سے پہلے انہیں اطلاع مل رہی ہے، انہیں پتہ چل رہا ہے کہ جی ارشد شریف کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے، اور ان کے چینل پہ سارا دن، ساری رات، صبح تک، دوپہر تک خبر کیا چلتی ہے؟ خبر یہ چلتی ہے کہ ارشد شریف کینیا میں ایک حادثے میں مارے گئے. اتنی بھی توفیق اور اتنی بھی ہمت انہیں نہیں ہوتی کہ وہ یہ خبر دے سکیں کہ ایکچولی ہوا کیا ہے. اور ARY نے یہ جو حادثے کی خبر چلائی اسی وجہ سے ساری کنفیوژن کریٹ ہوئی، اور ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی جو ہے وہ پھر یہی چلتا رہا کہ جی ارشد شریف کی موت جو ہے وہ ایک حادثہ ہے، ایک حادثے میں، کار حادثے میں جو ہے وہ مارے گئے ہیں. تو بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے پولیس انوالو ہو گئی اور پولیس نے جو ہے وہ جو ضروری کارروائی جو ہے وہ کرنا شروع کر دی. اور پولیس کا موقف بھی جو ہے وہ بار بار بدلتا رہا ہے. پہلے جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ جی ناکے پہ انہیں روکا، وہ نہیں رکے تو اس لیے ہم نے ان پہ فائرنگ کر دی. پھر جو پریس ریلیز آئی اس میں روکنے کا ذکر نہیں ہے، اس میں صرف یہ ذکر ہے کہ ایک جگہ رکاوٹ تھی، سڑک کو بند کیا گیا تھا اور وہ وہاں نہیں رکے اور انہوں نے اس رکاوٹ کو عبور کرنے کی کوشش کی، وہاں سے گاڑی گزارنے کی کوشش کی. تو اس پر پولیس نے فائرنگ کی اور اس فائرنگ کے نتیجے میں ارشد شریف جو ہے وہ مارے گئے. اور اب جو اس میں نیا ٹرن آیا ہے وہ یہ ہے کہ کینیا کی پولیس کہہ رہی ہے کہ گاڑی کے اندر سے پولیس پر فائرنگ کی گئی ہے اور اس فائرنگ کے جواب میں ہم نے فائرنگ کی. اور یہ بھی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی
پولیس کا ایک اہلکار جو ہے وہ ہاتھ پر گولی لگنے سے زخمی ہوا ہے اور وہ ہاسپٹل میں داخل ہے۔ تو یہ اسی طرح کی ٹپیکل سٹوری بنائی جا رہی ہے جس طرح کہ ہمارے ہاں پولیس مقابلوں کے دوران جس طرح کی کہانیاں گھڑی جاتی ہیں اور ضرورت کے مطابق اس کہانی کو تبدیل کیا جاتا ہے مسلسل، تو اسی طرح سے کینیا کی پولیس جو ہے وہ اپنے موقف کو تبدیل کر رہی ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ جب آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں تو اسے کور اپ کرنے کے لیے کئی جھوٹ جو ہے وہ بولنے پڑتے ہیں۔ تو یہ سارے حقائق جو سامنے آ رہے ہیں اس کے نتیجے میں ایک بات پورے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ارشد شریف کا قتل کوئی مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس نہیں ہے، کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ ارشد شریف کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ ارشد شریف کو باقاعدہ گھیر کر مارا گیا، باقاعدہ انہیں پہلے کینیا لے جایا گیا، پھر ان کا خون کیا گیا، اور یہ ایک اسیسینیشن ہے۔ اگر اس کی تفتیش کا آغاز کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 3 لوگ ہیں انہیں شامل تفتیش اگر کر لیا جائے تو ساری گتھی یہ سلجھ سکتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر انہیں سلمان اقبال صاحب نے کینیا بھجوایا اور وقار احمد اور خرم احمد ان کے دوست ہیں اور وہی ان کے میزبان تھے، تو ان تینوں لوگوں کو یعنی سلمان اقبال، وقار احمد اور خرم احمد، ان تینوں لوگوں کو شامل تفتیش کیا جائے تو جو اصل کہانی ہے وہ سامنے آ سکتی ہے، حقیقت جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے، اور ارشد شریف کے قاتلوں کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ تو فی الحال تو جو اس قتل کا کھرا جا رہا ہے وہ ان تینوں افراد کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے۔ اگر تو یہ جو تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی ہے ایف آئی اے کے ڈائریکٹر اطہر وحید اور آئی بی کے ڈپٹی ڈائریکٹر عمر شاہد حامد پر مشتمل، اگر تو وہ اس